یہاں تک کہ آپ کی اس طرح کے عقل کو حیران کرنے والے واقعات جب استاد دیکھتے تو استاد خود حیران ہو جاتے کہ بھئی ہم پڑھانے آتے کہ ہماری اصلاح کر لیتے الٹا، ہماری غلطیوں کی نشاندہی کرتے تھے۔ تو یہاں تک کہ لکھا جاتا ہے غالباً یہی غلام قادر بیگ، مولانا غلام قادر بیگ آپ کے استاد تھے، یہ اکثر یہ کرتے کہ اعلیٰ حضرت کا ہاتھ پکڑتے اور ایک کمرے میں لے جاتے، دروازہ بند کر دیتے، اور دروازہ بند کرنے کے بعد کہتے کہ احمد رضا دیکھو ابھی کوئی نہیں ہے، میں اور صرف تم ہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں صرف یہ بتا دو، جھوٹ نہ کہنا، سچ کہو، تم انسان ہو کہ جن ہو؟ ان کو انسان ہونے پر یقین ہی نہیں ہوتا تھا، وہ ہمیشہ شک کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کوئی انسان ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کے واقعات اتنے حیرت انگیز ہوتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت مسکراتے اور کہتے استاد محترم خدا کی قسم میں انسان ہی ہوں، میں جنات میں سے نہیں ہوں۔ تو استاد حیرت زدہ ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ 8 سال کی آپ کی عمر تھی۔ ہندوستان کے اس وقت کے بہت بڑے مفتی اور عالم تھے جن کا نام تھا حضرت علامہ مفتی ارشاد رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یو پی کا علاقہ ہے رامپور، وہاں کے بہت بڑے مفتی تھے، اور ان کے فتاوے کا جو ہے لوہا بڑے بڑے مفتیان اکرام اور بڑے بڑے وقت کے علماء ان کے فتوے کو مانتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علامہ ارشاد رامپوری مفتی ارشاد رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سوال پوچھا کسی نے، مفتی ارشاد رامپوری علیہ رحمہ نے اس کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد مختلف علماء کو اس کی کاپی روانہ کی گئی تاکہ اور بھی علماء سے اس کے جواب کی تصدیق کروائی جائے۔ مفتیان اکرام کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو تائید کے لیے اور بھی مفتیان اکرام کو فتوے کی کاپی بھیجی جاتی ہے کہ آپ اس فتوے کا جواب دیکھ لیں، اور اگر فتوے کے جواب سے مطمئن ہو تو اس پہ تصدیق کر دیں، اور اگر جواب میں کوئی خامی نظر آئے، غلطی نظر آئے تو اس کی نشاندہی کر دیں، تاکہ سائل کو، مستفتی جو ہے پوچھنے والا، اس تک جو جواب جائے وہ صحیح اور درست جواب جائے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ کئی علماء کے پاس وہ فتویٰ پہنچا، اور جس عالم کے پاس فتویٰ جاتا، جب وہ حضرت مفتی ارشاد رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ دیکھتا، ان کی مہر دیکھتا، ان کی دستخط دیکھتا، سرسری پڑھتے یا کوئی غور سے پڑھتے اور کہتے فتویٰ صحیح ہے، اور الجواب صحیح کی وہ دستخط کر دیتے، مہر لگا دیتے اور سائن کر دیتے، فتویٰ دوسرے مفتی کے پاس چلا جاتا، یہاں تک کہ کئی علماء نے اس پہ الجواب صحیح کی تصدیق کی اور اپنی دستخطوں کے ساتھ مزین کیا۔ وہ فتویٰ ہوتے ہوئے بریلی شریف آتا ہے۔ جب بریلی شریف پہنچتا ہے، اعلیٰ حضرت کے والد کے سامنے فتویٰ پیش کیا گیا، علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ نے بھی اس فتوے کو پڑھا، ملاحظہ کیا، فتوے کا جواب درست معلوم ہوا، آپ نے بھی اس پر لکھ دیا الجواب صحیح، پھر اپنی مہر بھی لگا دی اور اس پہ دستخط بھی کر دی۔ غلام کو آواز دی، خادم کو، اور کہا کہ پہلی ڈاک سے یہ خط جو ہے فتویٰ روانہ کر دیا جائے۔ اور زمانے میں گاڑیاں آتی تھی ڈاک لینے کے لیے، جو پرانے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، ابھی نئی نسل تو جانتی بھی نہیں ہے کیونکہ ایس ایم ایس کا دور ہے، یہ موبائل کا دور ہے، تو ڈاکیں آتی تھی، گاڑیاں آتی تھی، اور جو خطوط وغیرہ لوگ لکھتے تھے، چٹھیاں لکھتے تھے، وہ گاڑیوں میں لے جا کے ڈالتے تھے، اس کو ڈاک بولا جاتا۔ تو کہا جو پہلی گاڑی آئے ڈاک کی، اس میں یہ فتویٰ روانہ کر دینا، کیونکہ گاڑی آنے میں وقت تھا، ڈاک آنے میں وقت تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غلام نے یہ کیا، آپ کے خادم نے ایک ٹیبل پہ وہ فتویٰ رکھ دیا، اور اس پہ ایک چھوٹا سا پتھر رکھ دیا کہ ہوا سے کاغذ اڑ نہ جائے۔ اتفاق کی بات کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس طرف سے آپ نکلتے ہیں، اور جب اس سمت سے گزرے تو کچھ کاغذ نظر آئے جس پہ کچھ عربی عبارتیں تھی، کچھ اردو تھی، کچھ علماء کی دستخط تھی، تو آپ نے جان لیا کہ کوئی فتویٰ معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت اس کو پڑھنے لگے۔ آپ کی عادت تھی کہ کوئی بھی کاغذ دکھتا آپ پڑھنا شروع کر دیتے، ہر چیز جو پڑھنے والی ہوتی آپ اس کو پڑھتے، مطالعہ کرتے، یہاں تک کہ سوال بھی پڑھا اور پھر اس کے بعد اس فتوے کا جواب بھی پڑھا۔ علامہ ارشاد رامپوری کا بھی جواب تھا، کچھ علماء کی بھی اس پہ مختصر جو ہے تحریریں بھی تھی اور دستخط بھی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے پڑھا اور پھر قلم لاتے ہیں، اور قلم لانے کے بعد ایک جملہ نقل کرتے ہیں، اور جملہ یہ لکھتے ہیں کہ خطأ لیسا بصواب، اس میں خطا ہے اور یہ بالکل درست فتویٰ نہیں ہے۔ اور پھر نیچے آپ نے اپنا نام بطور دستخط لکھ دیا، فقیر احمد رضا قادری۔ اب خادم صاحب نے وہ فتویٰ اٹھایا اور وہ ڈاک سے بھیج دیا، فتویٰ پہنچا رامپور۔ اب جب مفتی ارشاد رامپوری علیہ رحمہ نے فتویٰ دیکھنا شروع کیا تو سارے علماء کی تصدیقات تھی، سب کا جواب تھا صحیح 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 صحیح، الجواب صحیح صحیح بالصواب، جواب صحیح ہے، جواب صحیح ہے۔ آخر میں دیکھتے ہیں کہ علامہ نقی علی خان کی دستخط ہے اور لکھا ہوا ہے کہ جواب صحیح ہے، اور اسی کے نیچے پھر ایک دوسری دستخط ہے اور اس پہ لکھا ہے کہ جواب بالکل غلط ہے، لیسا بالصواب، یہ جواب درست نہیں ہے۔ فقیر احمد رضا قادری۔ تو آپ نے اپنے شاگردوں کو بلایا، مفتی ارشاد رامپوری علیہ رحمہ نے کہا کہ یہ بریلی شریف میں یہ کون سے نئے مفتی صاحب دارالفتہ میں بیٹھ رہے ہیں،
اور عجیب اتفاق کی بات ہے کہ ایک ہی مدرسے سے ایک مفتی جواب صحیح ہے لکھتا ہے اور ایک مفتی لکھتا ہے کہ جواب درست نہیں ہے. شاگردوں نے دیکھا، کہا حضور یہ احمد رضا نامی کسی مفتی کو تو ہم جانتے نہیں. اب ظاہر ہے اس وقت 8 سال کی عمر تھی اور والد گرامی سے آپ پڑھ رہے تھے، آپ کے پڑھائی کا دور تھا، تو اتنے معروف نہیں تھے لوگ، مفتیان کرام میں ابھی اتنا مشہور و معروف نہیں ہوئے تھے آپ. تو انہوں نے کہا حضور ہے تو یہ بریلی میں ہی، کیونکہ علامہ نقی علی خان کی مہر کے نیچے ان کی دستخط ہے، لیکن یہ احمد رضا کون مفتی ہم نہیں جانتے. تو علامہ مفتی ارشاد رامپوری کو بہت زیادہ انہوں نے لوڈ لے لیا کہ ہندوستان میں ایسا کون شخص پیدا ہو گیا جو میرے فتوے پہ نکتہ چینی کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہمارے جانے کا انتظام کیا جائے، ہم خود بریلی شریف جائیں گے اور اس مفتی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے جرت کیسی کی کہ ہمارے فتوے کو غلط قرار دیا. چنانچہ بہرحال گاڑی کا انتظام ہوا، بگی وغیرہ کا، وہ رامپور سے وہاں سے سواری پہ سوار ہو کے سفر کرتے ہوئے بریلی شریف حاضر ہوتے ہیں. علامہ نقی علی خان کو اطلاع ہوئی کہ صاحب مفتی ارشاد رامپوری آئے ہیں، گھر سے باہر تشریف لائے، استقبال کیا، ہاتھ پکڑا، دست بوسی کیا، پھر لا کر اپنے مستد پر بٹھا دیا اور کہا حضور کیسے تشریف لانا ہوا؟ آپ کا فتویٰ آیا تو ہم نے جواب بھیج تو دیا ہے. کہا ہاں اسی سلسلے میں آئے ہیں، ذرا یہ بتائیں کہ یہ آپ کے دارالفتہ میں احمد رضا کون مفتی ہے؟ جب وہ فتویٰ دیکھا تو اعلیٰ حضرت دستخط پہچان گئے کہ یہ تو امن میاں اعلیٰ حضرت کی دستخط ہے. کہا حضور آپ نے خواہ مخواہ تکلیف فرمائی، اگر مجھے تار دے دیا ہوتا تو میں تار کے ذریعے ہی جواب دے دیتا کہ اس پہ کوئی اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے صاحبزادے ابھی تو ابتدائی کتابیں پڑھ رہے ہیں، ابھی مفتی ہوئے نہیں ہیں. تو علامہ ارشاد رامپوری نے کہا کہ آپ کے صاحبزادے ہیں، کیا عمر ہوں گی؟ کہا بس ابھی 8 سال کے پڑھ رہے ہیں. کہا مناسب نہیں ہے کہ اتنی سی عمر میں ایسی شرارتیں کرتے ہیں، ذرا ان کو بلائیے تو ہم بھی تو زیارت کر لیں کہ یہ شرارتی بچے دکھتے کیسے ہیں. چنانچہ بلوایا گیا، آواز دی گئی امن میاں کو لے کر آؤ. خادم نے اطلاع دی، اعلیٰ حضرت حاضر ہوتے ہیں. سلام کیا، علامہ نقی علی خان نے تعارف کیا، کہا صاحبزادے یہ مفتی ارشاد رامپوری ہے، ہندوستان میں ان کا فتویٰ اور ان کی جو ہے فقہات ساری دنیا مانتی ہے کہ آپ نے ان کے فتوے پہ یہ لکھا ہے کہ جواب درست نہیں. آپ نے فرمایا ہاں یہ ہماری دستخط ہے اور ہم نے لکھا ہے. تو مفتی ارشاد رامپوری فرماتے ہیں کہ صاحبزادے اب یہ عمر نہیں ہے، شرارت مناسب نہیں ہے، اس طرح کی شرارت آپ نے نہیں کرنی چاہیے. تو اعلیٰ حضرت بڑی سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ شرارت نہیں ہے بلکہ بہت سوچ سمجھ کر یہ جملہ لکھا گیا ہے. کہا اس کا مطلب کیا تم یہ مانتے ہو کہ ہمارے فتوے میں غلطی ہے؟ کہا ہاں آپ کے فتوے میں غلطی ہے اور ایک نہیں کئی غلطیاں ہیں. اگر آپ حضور اجازت دیں تو والد صاحب سے آپ گفتگو کریں، ناشتہ وغیرہ کریں، کھانا کھائیں. فقیر آپ کی غلطیوں کو تحریراً لکھنا چاہتا ہے. کہا ٹھیک ہے صاحبزادے جائیے ہم بھی دیکھیں آپ کیا لکھتے ہیں. تو چنانچہ یہ جاتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے کمرے میں اور اس فتوے کی خامیوں پر لکھنا شروع کرتے ہیں اور اس فتوے میں 14 غلطیاں نکلتے ہیں، 14 غلطیاں تحریر فرماتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ تحریر لاتے حضور یہ ہے وہ غلطی اس فتوے میں، اور 1 2 نہیں 14 غلطیاں ہیں. جب غلطی حضور مفتی ارشاد رامپوری رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے. اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، کہا صاحبزادے خدا کی قسم آپ ہی کا فتویٰ صحیح ہے، لائیے کہ آپ کے فتوے پہ میں دستخط کرتا ہوں کہ یہ جواب صحیح ہے. اور پھر کہتے ہیں مولانا نقی علی آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ صاحبزادہ عطا کیا ہے کہ میں وہ دن دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے مفتیوں کی یہ شخص اصلاح کرتا ہوا نظر آئے. اس وقت بڑی داد دی، تعریف کی اور کچھ انعام بھی دیا. اور اس کے بعد جب چلے گئے تو اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ صاحبزادے آئندہ اس طرح کی حرکت مت کیجیے گا. ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ بحیثیت مفتی فتویٰ دیں، آپ ابھی درسی کتابوں پہ جو ہے دھیان دیں، اپنے کورس کی کتابوں کو پڑھیں. یہ تو آپ نے تنبیہ کیا اعلیٰ حضرت کو. اور جب اعلیٰ حضرت چلے گئے تو اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں کہ امن میاں نے اس عمر میں جو فتویٰ دیا ہے، اگر اچھے سے اچھا مفتی ایسا فتویٰ دے تو میں بھی اس کو مفتی اور فقیہ مان لوں. امن میاں کا وہ فتویٰ ہے. تو اندازہ لگائیے کہ یہ 8 سال کی عمر میں دیکھا جائے تو ظاہراً یہ پہلا فتویٰ ہے، لیکن چونکہ اس وقت آپ بحیثیت مفتی فائز نہیں ہوئے تھے یا مفتی کے طور پر معروف نہیں تھے، اس لیے یہ پہلا فتویٰ شمار نہیں کیا گیا. 13 سال کی عمر میں جب آپ فارغ التحصیل ہوئے، پہلا فتویٰ اس وقت رضاعت کا دیا. رضاعت یہ کہ دودھ پینے کا مسئلہ آیا اور اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب لکھا. اور جب اپنے والد کے سامنے وہ رضاعت کے مسئلے کا جواب پیش کیا تو والد صاحب بہت خوش ہوئے اور اسی وقت آپ اعلان فرماتے ہیں کہ اب احمد رضا مفتی ہو گئے ہیں، اب یہ چاہیں تو خود فتویٰ دے سکتے ہیں. اس کے بعد مہر بنوائی اور آپ کے مہر حوالے کی کہ اب آپ بحیثیت مفتی اپنی مہر بھی فتوے پہ لگا سکتے ہیں.
تو یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اس وقت استادوں کی بھی اصلاح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ مفتیان اکرام کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت جب بحیثیت مفتی مسند افتاء پر جلوہ گر ہوتے ہیں، تو ایسے بے شمار فتاوی رضویہ میں بھی وہ واقعات اور وہ فتاوی ملتے ہیں. ایسے واقعات ڈھیروں آپ کے سوانح نگاروں نے لکھے کہ جہاں بڑے بڑے مفتیان اکرام نے آپ کے فتوے کو دیکھ کر اپنے فتووں سے رجوع کیا ہے اور اعلیٰ حضرت نے ان کی اصلاح کی ہے. ایک واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا زمانہ ہے، ایک مرد اور ایک عورت پکنک منانے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے گھر سے بہت دور ایک ندی کے کنارے جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ پکنک منا رہے ہیں. میاں بیوی ہے دونوں. تو شوہر صاحب کپڑے اتارتے اور ندی میں نہانے لگتے ہیں. بیوی سے کہتے ہیں کہ جب تک تم کھانا وغیرہ بناؤ. اب وہ سلطان ایریا، وہاں کوئی بھی نہیں، صرف یہ میاں بیوی دو ہی لوگ ہیں. بیوی نے جب اپنے شوہر کو ندی میں نہاتے ہوئے دیکھا تو اس کا بھی دل چاہا کہ میں بھی ندی میں نہاؤں. تو کہتی ہے کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی ندی میں نہاؤں. تو شوہر نے کہا نہیں، اس ندی میں مت نہاؤ، مناسب نہیں ہے، تم عورت ہو. کہا کون دیکھنے والا ہے یہاں، میں اور میرے اور تمہارے سوا کوئی ہے ہی نہیں. شوہر نے پھر منع کیا، لیکن بیوی نے ضد پکڑ لی کہ میں ندی میں نہاؤں گی. یہاں تک کہ بیوی ندی کے کنارے قریب آتی ہے تو شوہر نے ڈرانے کے لیے کہ کم از کم یہ مان نہیں رہی ہے تو ایک سخت جملہ کہا کہ شاید اس جملے سے ڈر جائے تو ندی میں نہ نہائے. تو ڈرانے کے لیے سخت جملے میں کہتا ہے کہ اگر تو اس پانی میں اب کودی، میں منع کر رہا ہوں اس پانی میں مت کودنا، اگر اس پانی میں کودی تو تجھ پر 3 طلاق. زبان سے شوہر کے نکلنا 3 طلاق، اور محترمہ جو ہے اسی وقت کود گئی. کیونکہ عورت کی مسئلہ یہ ہے کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، جس چیز سے روکو وہ کام پہلے کرتی ہے. اس کی زبان سے نکلنا کہ اس پانی میں کودی تو تجھ پر 3 طلاق، زبان سے ادھر نکلا اور اس نے چھلانگ لگا دی، کود گئی صاحب. اس کے بعد یہ کود جاتی ہے. اب شوہر باہر نکلا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کہا نیک بخت تو نے کیا کیا؟ یہ بھی باہر نکلی. کہا آپ کو بھی کیا ضرورت تھی اتنا سخت جملہ بولنے کی؟ اب کہا بہرحال جہاں تک میں شریعت کا حکم جانتا ہوں طلاق تو ہو گئی ہے. پھر بھی مفتیان کرام سے پوچھتے. اب ساری پکنک کا مزہ کرکرا ہو گیا صاحب، جتنے خوشی خوشی گئے تھے اب اتنی ہی روتے ہوئے آ رہے ہیں. بہرحال سوال کیا گیا. ہندوستان کے کئی بڑے بڑے مفتیان کرام کی بارگاہ میں وہ استفتاء پیش کیا جاتا ہے کہ حضور ایسا ایسا مسئلہ ہے، میں نہا رہا تھا، بیوی نے نہانے کی ضد کی، میں نے کہا اگر تو اس پانی میں کودی تجھ پر 3 طلاق. ہر مفتی پڑھتا تھا اور کہتا تھا کہ بھائی مسئلہ بہت سیدھا سا ہے، کوئی پیچ نہیں ہے اس میں. بات سیدھی سی ہے کہ تم نے پانی میں کودنے سے منع کیا اور تمہارے کہنے کے بعد وہ پانی پہ کود گئی، اس نے تمہاری نافرمانی کی، لہذا 3 طلاق پڑ گئی، تمہارے نکاح سے خارج ہو گئی. وہی سوال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں آتا ہے. اعلیٰ حضرت نے سوال کو بڑے غور سے پڑھا اور اس کے بعد ایک لائن میں جواب دیتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی، باخوشی میاں بیوی ساتھ میں رہ سکتے ہیں. اب ایک طرف بے شمار فتوے ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ طلاق ہو گئی، اور ایک تنہا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ ہے کہ طلاق نہیں ہوئی. یہ حیران ہو گیا اور اس نے وہ فتوے کی کاپیاں کچھ زیروکس کی، کاپیاں کی، اس کے عکس نکالے اور سارے مفتیان کرام کو بھیج دیا اور کہا کہ آپ کہتے طلاق ہو گئی اور مولانا احمد رضا فاضل بریلوی تو کہتے طلاق نہیں ہوئی. تو سارے مفتیان کرام حیران ہو گئے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے اتنی بڑی فاحش غلطی کیسے ہو سکتی ہے. چنانچہ یہ طے ہوا، علماء نے آپس میں ایک دوسرے کو تار لے کے کہا کہ سب مل کر بریلی چلتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے سامنے ہی گفتگو کرتے ہیں کہ آخر ایسا فتویٰ آپ نے کیوں دیا. چنانچہ سب پہنچے اور عالت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ حضور کیا یہ آپ ہی کا فتویٰ ہے؟ فرمایا ہاں. کہا یہ کیسا عجیب فتویٰ ہے، سیدھا سا مسئلہ ہے کہ اس نے کہا پانی میں کودی 3 طلاق، وہ کود گئی تو طلاق تو ہو گئی، آپ کیسے کہتے طلاق نہیں ہوئی؟ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے سوال ہی پر غور نہیں کیا، جواب تو سوال ہی میں پوشیدہ ہے. کہا حضور کیا سوال اور اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ کہا اس نے کہا تو اس پانی میں کودی، تو جب کہا تو وہ پانی کچھ اور تھا، پانی ندی کا تھا، بہ رہا تھا. جب کہا اس پانی میں کودی تو وہ پانی اور تھا، جب وہ کودی تو وہ پانی تو آگے بڑھ چکا تھا، یہ دوسرے پانی میں کودی ہے، لہذا طلاق نہیں ہے، پانی تو بہ کے نکل چکا. عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر. اس لیے کہا گیا ہے کہ پچھلوں نے تو لکھا بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا. کہ جہاں مفتیان کرام کا ذہن نہیں جاتا یا جہاں مفتیان کرام کا ذہن ختم ہو جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کے ذہن کی ابتدا ہوتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس طرح کے بے شمار فتوے. ایک بہت بڑے اس وقت کے ایک عالم دین تھے فرنگی محل کے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ صحبت کے آداب کیا ہے؟
انہوں نے کہا کہ صحبت کے آداب یہ ہے کہ میاں بیوی اس وقت ہم بستری کرے کہ جہاں کوئی نہ ہو، کوئی جاندار نہ ہو، اس وقت ہی ہم بستری کریں. اگر کمرے میں کوئی جاندار ہے تو ہم بستری کرنا ناجائز ہے. جب فتویٰ عدالت کے پاس ان کا پیش ہوا، عدالت مسکراتے کہتے کیسا عجیب فتویٰ ہے. کہتے کہ کوئی جاندار نہ ہو تو چاہیے کہ پھر کھٹملوں کو بھی نکالے، مچھر کو بھی نکالے. کیا یہ جاندار نہیں ہے؟ تو جہاں ذہن نہیں جاتا تھا مفتیان کرام کا، وہاں اعلیٰ حضرت کی سوچ کی ابتدا ہوتی ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ فتویٰ بالکل نادرست ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ایسا کوئی شخص بچہ نہ ہو کہ جو وہ چیز کو سمجھتا ہو. یہ وہ فقہاء کرام نے فرمایا. لیکن جاندار سے مطلب انہوں نے جاندار لکھ دیا تو اس میں یہ پرابلم آ گئی. تو غرض کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے مفتیان کرام کی بھی اصلاح کرتے تھے، اور جو اس وقت کے خوش عقیدہ علماء ہوتے تھے اعلیٰ حضرت کے فتوے کو دیکھ کر رجوع کر لیتے تھے. صرف مفتیان کرام نہیں بلکہ پیروں کی بھی اصلاح کرتے تھے، اور پیر صاحبان بھی اعلیٰ حضرت کے جملوں پر اعلیٰ حضرت کے فتووں کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لیتے تھے. یہاں تک کہ ایک بہت بڑے اس زمانے کے پیر تھے جن کا نام تھا حاجی محمد شیر میاں، عارف باللہ حاجی شیر محمد میاں. پیلی بھیت کے ایک بہت بڑے ولی کامل تھے، اور ہزاروں سینکڑوں لوگ ان سے مرید ہوتے تھے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک مرتبہ پیلی بھیت تشریف لے گئے، ساتھ میں محدث سورتی بھی تھے. یہ بہت بڑے اس وقت کے علم حدیث کے ماہر تھے، اور محدث سورتی ایک اپنا تعارف رکھتے. صرف ان کے بارے میں دو باتیں میں عرض کر دوں کہ ظاہراً اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہندوستان میں ان سے بڑا کوئی حدیث کا جانکار نہیں ہے، اس لیے ان کا لقب بھی تھا محدث سورتی. اور حضور محدث اعظم ہند کے استاد تھے، وہ محدث اعظم نے انہی سے پڑھا تھا. مگر وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ہندوستانی نہیں پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت سے بڑا محدث نہیں دیکھا. اور وہ خود ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محدث سورتی نے دعوت رکھی اعلیٰ حضرت کی. اعلیٰ حضرت دعوت پہ تشریف لے گئے تو محدث سورتی نے کھانے رکھے تو اس میں بیگن بھی آیا. ایکچوئل میں اس کا نام ہے بیگن، لیکن ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس کو؟ بیگن. اس کا اصل نام ہے بیگن، یعنی اس میں گن ہی نہیں ہے، حالانکہ گن ہے اس میں، لیکن لوگ بولتے بیگن ہے کیونکہ بہت لوگوں کو پسند نہیں ہوتا کھانے میں. بہرحال جب بیگن لایا تو محدث سورتی کہتے ہیں کہ حضور بیگن کے بارے میں بھی چند حدیثیں آئی ہے. حضرت فرماتے کہ محدث صاحب ماشاءاللہ آپ تو محدث ہے، ذرا بتائیے کون کون سی حدیث ہے بیگن کے تعلق سے. تو محدث سورتی نے 7 کے قریب کچھ حدیثیں سنائی. کہ بیگن کے بارے میں ایک حدیث یہ آئی ہے، بیگن کے بارے میں دوسری حدیث یہ ہے، تیسری یہ ہے، چوتھی ہے. 7 حدیثیں سنائی. تو حضرت کہتے ہیں کہ اور حضور اس کے بارے میں کہا بس فقیر کو 7 حدیثیں یاد ہے. حضرت کہتے ہیں فقیر سے سنیے. اور اعلیٰ حضرت نے بیگن کے بارے میں 40 حدیثیں سنائی. اور 40 حدیث سنانے کے بعد فرماتے ہیں کہ محدث صاحب یہ 40 کی 40 حدیثیں ضعیف ہے، سند بھی اس کی ضعیف ہے. مطلب حدیث پر بھی نگاہ ہے، اور حدیث کی سند اور اس کی اسناد کیا ہے اس پر بھی نگاہ ہے اعلیٰ حضرت کی، کہ حدیث کی صحت کا درجہ کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت محدث صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے جان لیا ہے کہ صرف مولانا احمد رضا اس وقت کے فقیہ ہی نہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں، ان سے بڑا روئے زمین پہ اس وقت کوئی محدث بھی نہیں ہے، ورنہ لوگ ان کو محدث کہا کرتے تھے. بہرحال محدث سورتی سے بڑے اچھے تعلقات تھے اعلیٰ حضرت کے. تو محدث سورتی بھی ساتھ میں تھے. تو طے ہوا کہ حاجی شیر محمد میاں سے ملاقات کی جائے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور محدث سورتی حاجی شیر محمد میاں سے ملنے جاتے ہیں. تو اتفاق کی بات کہ جس وقت ان کی خانقاہ پہنچے تو کچھ عورتیں بے پردہ بیٹھی ہوئی تھی. بے پردہ سے مراد یعنی چہرے کھلے ہوئے تھے، سروں پہ دوپٹے وغیرہ ڈھانپے ہوئی تھی، لیکن چہرے کھلے ہوئے تھے، اور برقعے اور حجاب میں نہیں تھی. اور یہ سامنے کھلے چہرے والی عورتوں کو مرید کر رہے تھے محدث سورتی، یہ کیا نام ہے، حاجی شیر محمد میاں. بس اعلیٰ حضرت نے جیسی اس منظر کو دیکھا الٹے پاؤں ویسے ہی واپس نکل گئے. تو حاجی شیر محمد میاں کی نظر پڑ گئی. انہوں نے اپنے خادم سے کہا دیکھو مولانا آئے اور واپس چلے گئے، جاؤ ذرا مولانا سے کہو کیا آخر واپس جانے کی وجہ کیا ہے. خادم صاحب پیچھے پیچھے دوڑتے حضور حضور حضور. تو اعلیٰ حضرت کو ایک جگہ انہوں نے روک لیا، کہا سرکار پیر و مرشد فرما رہے آپ آئے اور واپس بغیر ملاقات کے چلے گئے، آخر وجہ کیا ہے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا پیر خوب جانتا ہے کہ ہم واپس کیوں جا رہے ہیں، وہ خوب جانتے ہیں. یہ کہہ کر آپ چلے گئے. اب مسئلہ یہ تھا اصل میں کہ ملاقات کرنے کے لیے تھا کہ بھائی کچھ وقت لگے گا، وہاں بات چیت کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے، تو ٹرین کے لیے کافی وقت تھا، لیکن اب یہ ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی. اور اعلیٰ حضرت ناراض ہو کر جو ہے بغیر ملاقات کے نکل پڑے تھے، تو وقت کافی تھا. چنانچہ محدث سورتی کے ساتھ آپ ریلوے اسٹیشن آ گئے اور ویٹنگ روم میں جا کے بیٹھ گئے. لیکن یہ اس زمانے کے پیر تھے، آج کے اکڑو پیر نہیں تھے. آج کے اکڑو پیروں کا حل کیسا ہوتا ہے، ارے مولوی آتا ہے نہیں آئے تو جائے، ہمارے کو کیا کرنا ہے.
وہ تھے, ان کو احساس ہوا کہ بھائی اعلیٰ حضرت جیسی اتنی عظیم شان اتنی بڑی شخصیت آئی اور کسی بات پہ ناراض ہو گئے, تو جا کے اعلیٰ حضرت سے ملنا چاہیے, ملاقات کرنا چاہیے. فوراً یہ خانقاہ سے نکلے اور نکلنے کے بعد ریلوے اسٹیشن آتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو تلاش کیا, خادم بھی تلاش کر رہا ہے. تلاش کے بعد پتہ چلا کہ صاحب مسافر خانے کا جو ویٹنگ روم ہوتا ہے, انتظار کا کمرہ ہوتا ہے, وہاں آپ تشریف فرمائیں. یہ گئے اور جا کر اعلیٰ حضرت کو سلام کیا تو اعلیٰ حضرت نے چہرہ پھیر لیا. پھر ان کے چہرے کے سامنے آئے, پھر سلام کیا اعلیٰ حضرت نے, پھر اپنا چہرہ پھیر لیا, جواب نہیں دیا. تو وہ کہتے حضور میں سمجھ گیا کہ آپ کی ناراضگی کا سبب کیا ہے. حضور اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے کسی بھی بے پردہ عورت کو میں مرید بھی نہیں کروں گا اور کسی عورت کے سامنے بے پردہ اپنی کسی عورت کو اپنے سامنے بھی نہیں بلاؤں گا. بس جیسے ہی انہوں نے وعدہ کیا اور معافی مانگی, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں, اور جب پیروں کو بوسہ دینے کے لیے جھکے وہ پیچھے ہٹے اور انہوں نے حضرت کو گوک کا جو ہے گلے سے لگا دیا. حضرت فرماتے کہ حضور اب میں آپ کا غلام ہوں. یعنی اس واقعے سے پتہ چلا کہ اگر پیر بھی, چاہے وقت کا کتنا بڑا بھی پیر ہو, اگر خلاف شرع کام کرے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس کا لحاظ نہیں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے کہ پیر میں 4 شرائط دیکھو, 4 شرائط میں اگر ایک شرط بھی کم پائی جائے تو ایسے پیر سے مرید ہونا جائز نہیں. پہلی شرط بیان کرتے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہ سنی صحیح عقیدہ پیر ہو, پلپلا پیر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک, وہابی بھی ٹھیک سنی بھی ٹھیک, شیعہ بھی ٹھیک سنی بھی ٹھیک. ایسا پیر ایسا آدمی پیر نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے سنی صحیح عقیدہ ہو اور عقیدے میں مستقل ہو. مستقل یعنی یہ کہ اس کے آثار دیکھ کر, اس کے حرکات و سکنات دیکھ کر, اس کے قرائن دیکھ کر یہ اندازہ ہو جائے کہ آنے والے دور میں بھی یہ کبھی بد مذہب نہیں ہوگا, سنیت پر ہی قائم رہیں گا, سنیت پر ہی مریں گا. ایسا اس طرح کا پیر ہو, ایسا سنی صحیح عقیدہ پیر ہو. پہلی شرط یہ بیان کرتے ہیں. دوسری شرط اعلیٰ فاضل بریلوی بیان کرتے ہیں کہ اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہو. یعنی بیچ میں کوئی ایسا پیر نہ آ جائے, کوئی اس کا دادا پیر یا پردادا پیر, لکڑ دادا پیر یا اس کا پیر کا پیر, ایسا کوئی پیر نہ ہو کہ جس میں کوئی ایسی خامی تھی. یہ 4 شرائط جو بیان ہو رہی ہے اس میں وہ کسی شرائط پر اترتا نہیں تھا اور اس کی خود وہاں سے بیت ٹوٹ گئی تو وہ زنجیر وہاں سے ٹوٹ گئی, اور جب زنجیر ٹوٹ گئی تو ایسے مرید پیر سے مرید ہونا جائز نہیں ہے. اس کا سلسلہ رسول اللہ تک باقاعدہ کڑیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہو. اور تیسری شرط بیان کرتے اعلیٰ حضرت کہ عالم دین ہو. پیر بھی کیا ہو, عالم دین ہو. خود جاہل ہوگا تو اپنے مرید کی کیا اصلاح کریں گا, ابھی تو خود اس کو اصلاح کی ضرورت ہے. تو پیر جو ہو وہ عالم ہو. پھر فرماتے ہیں کہ اگر عالم دین نہیں ہے تو کم از کم اتنا علم رکھتا ہو کہ کتابوں سے بغیر کسی کی مدد کے مسئلے کو نکال سکے. یعنی اگر کوئی مرید اس سے کہے پیر صاحب سے حضور یہ مسئلہ, اس کا جواب کیا ہے, یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے, اب عالم بھلا خود نہیں ہے اتنا بڑا کہ زبانی وہ مسئلے کا جواب دے سکے, تو یہ کم از کم اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ مرید سے کہے کہ ٹھیک ہے آپ انتظار کیجئے, میں ذرا کتاب سے دیکھ کر مسئلہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. اتنی صلاحیت ہو کہ کتاب میں بغیر کسی کی مدد کے خود کتاب سے مسئلہ نکال لے, مسئلے کو سمجھ لے اور سمجھنے کے بعد اپنے مرید کو مسئلہ سمجھا سکے. اتنی جس میں صلاحیت ہو, یہ تیسری شرط ہے. یہ شرط پیر کے اندر پائی جانی چاہیے. اگر پیر عالم بھی نہیں ہے اور نہ اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ کتاب سے مسئلہ بھی نہیں نکال سکتا, تو ایسے جاہل سے مرید ہونا جائز نہیں. ایسا شخص پھر نیرا جاہل ہے, خطرہ ایمان ہے. اور چوتھی شرط اعلیٰ حضرت فرماتی ہے کہ فاسق و فاجر نہ ہو. اب فسق و فجور میں کیا ہے, جھوٹ نہ بولتا ہو, غیبت نہ کرتا ہو, کسی کا لین دین میں خراب نہ ہو, کسی کا مال نہ دباتا ہو. جتنے بھی ایسے کام جس پر فسق کا حکم لگتا ہے, جس کی بنیاد پر فاسق قرار دے دیا جاتا ہے, وہ اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. حتیٰ کہ عورتوں سے بے پردہ نہ ملتا ہو. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پیر عورتوں سے بے پردہ ملتا ہے وہ شخص فاسق ہے, ایسے پیر سے بھی مرید ہونا جائز. یہ اعلیٰ کا فتویٰ میرا نہیں ہے بھائی. عورتوں سے بھی پردہ کرے, یہ جو ہمارے یہاں چلتا ہے نا, ارے کچھ نہیں ہوتا ہے یار, وہ پیر صاحب کی مریدنیاں تو بیٹیاں. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ شریعت میں منہ بولا رشتہ نہیں چلتا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ ہے, اور حضور کی اس تمام بیویاں مومنوں کی کیا ہے, ماں ہے. ماں سے پردہ کرتے ہیں کیا, نہیں. لیکن یہ جو ماں کا رشتہ یہ خون والا رشتہ نہیں ہے. وہاں پہ ازواج مطہرات سے بھی پردے کا حکم ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ حضور کی ازواج, ہم بیٹھی بھی تھی سرکار کی خدمت میں,
کہ اچانک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی رسول آتے ہیں اور دروازے کے باہر سے آواز دیتے ہیں، اور یہ مادرزاد نابینا تھے، پیدائشی نابینا تھے، ان کو دکھتا نہیں تھا۔ انہوں نے آواز دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمائیں، تو آقا نے فرمایا کہ ہاں عبداللہ میں گھر میں ہوں، ذرا ٹھہرو۔ پھر آپ نے اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے کہا کہ جاؤ پردہ کر لو، عبداللہ آ رہے ہیں۔ تو ام سلمہ کہتی ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے، ہمیں تھوڑی دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے مگر تم تو ان کو دیکھ سکتی ہو۔ تو پردہ صرف یہ نہیں ہے کہ عورت مرد کو نہ دیکھے یا مرد عورت کو نہ دیکھے، پردہ دونوں طرف سے ہے کہ غیر محرم مرد غیر محرم عورت کو نہیں دیکھ سکتا، غیر محرم عورت غیر مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہاں تک کہ ام سلمہ کہتی ہے جب تک ہم نے پردہ نہیں کر لیا تب تک حضور نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو آنے کی اندر اجازت نہیں دی۔ تو اندازہ لگائیے کہ ایک ایسے صحابی جو نابینا ہے، جن کو دکھتا بھی نہیں ہے لیکن غیر محرم ہے، حضور نے اپنی بیویوں کو، اپنی ازواج کو جو کہ رشتے میں ماں لگتی ہے، ان سے پردہ کروایا۔ تو آج پیر اور یہ مریدنی کا ماں بیٹے کا، ماں بیٹی کے، باپ بیٹی کا کون سا رشتہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ باپ بیٹی منہ بولا والا رشتہ نہیں چلتا۔ چنانچہ خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس پہ پورا رسالہ لکھا ہے کہ عورتوں کو کن کن حالات میں پردے کا حکم ہے، کن کن صورتوں میں وہ گھر سے جا سکتی ہے اور کن کن صورتوں میں گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ اس رسالے کا نام ہے مروج النجا لخروج النساء۔ یہ رسالہ آپ نے پڑھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ وائسین کی بھی اعلیٰ حضرت اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت علامہ فضل رسول علیہ رحمت و رضوان، ان کا عرس پاک تھا۔ اعلیٰ حضرت کو بھی مدعو کیا گیا تھا، عرس پاک میں اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے واعظ تھے، بہت بڑے خطیب تھے، خطابت کا ڈنکا بجتا تھا ان کا نام تھا حضرت مولانا سراج الدین صاحب۔ ان کو مدعو کیا گیا خطاب کے لیے۔ حضرت علامہ مولانا شاہ عبد القادر بدایونی، یہ اس وقت کے ایک بزرگ تھے، اعلیٰ حضرت کے ہم عصر تھے، یہ بھی عرس میں موجود تھے، اعلیٰ حضرت بھی موجود تھے۔ مولانا سراج الدین صاحب تقریر فرما رہے تھے، اچانک تقریر کے دوران ان کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، اور جملہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک حدیث بیان کی، اور حدیث بیان کرتے کرتے لفظ غلط انتخاب کر لیا انہوں نے، حالانکہ ظاہراً حدیث کا ترجمہ وہی تھا جو انہوں نے بیان کیا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جب فنا کر دیں گا، پھر اس کے بعد کن کہے کہ سب کو دوبارہ زندہ کریں گا، تو سب سے پہلے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ فرمائیں گا۔ جب یہ جملہ کہا تو اعلیٰ حضرت کو جلال آ گیا۔ حضرت مولانا عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرتے ہیں کہ حضور اجازت دیجئے اس وائس کا ہاتھ پکڑ کے بھی ممبر سے اتار دیتا ہوں۔ تو سارے علماء حیران ہو گئے کہ آخر انہوں نے ایسی کوئی بڑی بات تو کہی نہیں ہے، تو حدیث میں بھی ایسے لفظ آئے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آخر مولانا سراج الدین صاحب نے ایسا کیا غلط کہا ہے؟ کہا کہ حضور آپ نے غور نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ جب سب کو اللہ تعالیٰ انتقال ہو جائے گا، سب کو موت دے دیں گا، اور اس کے بعد کن کہے کہ جب زندہ فرمائیں گا تو سب سے پہلے میرے نبی کو حیات دی جائیں گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک آن کچھ گھڑی ایسی ضرور ہوں گی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مردہ کیفیت میں ہوں گے، اور ایک آن کے لیے بھی میرے آقا مردہ ہو، یہ فقیر کے عقیدے کے خلاف ہے۔ ایک آن کے لیے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردہ کیفیت میں نہیں ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا مولانا سراج الدین کا اور ممبر سے اتار دیا، اور فرمایا کہ مولانا صاحب جائیے پہلے عقائد سیکھیے، عقائد کا علم حاصل کیجئے، بات کرنے کا سلیقہ سیکھیے، اس کے بعد پھر واز کہیے۔ تو اندازہ لگائیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی واز میں بھی اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو اس پہ پکڑ فرماتے تھے۔ اگر آج اس زمانے میں ہوتے اور جو لنترانیاں سن رہے ہیں ہم لوگ اسٹیجوں پر، تصور کرو کتنے جوتے مارتے ایسے وائزوں کو، کہ کیا کیا نہیں بکا جا رہا ہے مسندوں سے، کیا کیا نہیں بیہودہ الفاظ بولے جا رہے ہیں، کچھ بھی چل رہا ہے، اور نام سب مسلک اعلیٰ حضرت کا لے رہے ہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت کی اصلاح کا انداز، کیونکہ موضوع میرا سیرت اعلیٰ حضرت ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی سیرت ہے جس پر ہمارے آپ خطابات بھی نہیں ہوتے۔ یہ بھی نہیں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اعلیٰ حضرت کی زندگی کے حالات کیسے تھے، ان کی خود کی سیرت کیسی تھی۔ ایک شاعر صاحب آئے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں، بہت بڑے شاعر تھے، وہ کہتے حضور میں نے ایک نعت لکھی ہے اور چاہتا ہوں کہ حضور اس نعت کو آپ ملاحظہ فرمائیں اور میری اصلاح فرما دیں۔ اللہ نے فرمایا پڑھیے کیا نعت لکھی ہے؟ تو اس میں الفاظ ایسے تھے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میں مر رہا ہوں، بلک رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، میرا دل اچھل رہا ہے، یا رسول اللہ مدینے میں بلا لیجئے ورنہ یہ بیمار مر جائیں گا، ختم ہو جائیں گا، فنا ہو جائیں گا، حضور بس بیمار پہ نظر کرم کر دیجئے۔ اس طرح کے اشعار تھے۔
اعلیٰ حضرت نے سنا اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ شاعر صاحب جو کچھ آپ نے لکھا کیا یہی کیفیت ہے آپ کی؟ تو انہوں نے کہا حضور یہ تو شاعری ہے. کہا استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. آپ جھوٹ لکھ رہے ہیں اور کس کی بارگاہ میں لکھ رہے ہیں؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں جو دلوں کے بھی حال سے واقف ہے. کیفیت وہ ہے نہیں میں مر رہا ہوں بلک رہا ہوں تڑپ رہا ہوں اور رسول سے جھوٹ کہہ رہے ہو کہ میں مر رہا ہوں. مولوی صاحب شاعر صاحب کلام بھی وہی کہیے نعت بھی وہی کہیے جو حقیقت پر مبنی ہو. اس میں ذرا سا بھی اگر جھوٹ ہو تو ایسی نعت بارگاہ رسول میں قبول ہونا تو دور ہے بلکہ عتاب کا شکار ہوں گی اور قیامت کے دن رسول اللہ تمہارا گریبان پکڑ لیں گے. مگر آج کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اندازہ لگائیے. یہ اعلیٰ حضرت کی سیرت ہے کہ رسول کی بارگاہ میں بھی ایسے کلام کو آپ پسند نہیں کر رہے ہیں کہ جو حقیقت پر مبنی نہ ہو صرف شعر و شاعری کی دنیا میں ہو. اور آج ہماری مسند تو کیا رہا ہے؟ پیر صاحب کو تو ایسا چڑھا رہے ہیں شاعر صاحب. کیوں؟ جتنا چڑھائیں گے اتنے نوٹ ملیں گے. پیر بھی سن رہا ہے مزے سے چڑھا بیٹا چنے کے جھاڑ پر اور مرید بھی خوش ہو رہے ہیں صاحب کہ پیر صاحب کو چنے کے جھاڑ پہ ایسی لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے کہ اس لائق پیر ہے بھی نہیں لیکن کہاں سے کہاں ملا دے رہے ہیں. بس ایسا لگ رہا ہے کہ نبوت کے بعد بس پیر صاحب کا ہی درجہ ہے باقی بیچ میں سارے درجے غائب ہیں. مگر یہ اعلیٰ حضرت کی سیرت پڑھو آپ تو اعلیٰ حضرت مبالغہ آرائی تو پسند نہیں کرتے تھے. وہ چیز بھی پسند نہیں کر رہے جس میں مبالغہ نہ ہو بلکہ جھوٹ کا شائبہ ہو. یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی اصلاح کا عالم تھا. اور یہ نہیں تھا کہ صرف دوسروں کے لیے نصیحت. آج دوسروں کے لیے نصیحت کرنا آسان ہے خود میں عمل لانا بڑا مشکل ہے. چاہے میری بات ہو یا آپ کی بات ہو نصیحت کرنے کے لیے ہم گھنٹوں ایک دوسرے کو نصیحت کرنے بیٹھ جاتے لیکن خود کی اصلاح کا کوئی خیال نہیں ہے. مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا یہ حال تھا کہ جیسا دوسروں کے لیے حکم صادر فرماتے تھے اس پر خود بھی عمل کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ حافظ قرآن نہیں تھے. کسی نے آپ کو خط لکھا اور اس میں لکھ دیا حافظ مولانا احمد رضا. جب وہ لیٹر دیا تو آیا تو آپ رونے لگے. لوگوں نے کہا حضور کس بات پہ رونا آیا؟ کہا دیکھو لوگ مجھے حافظ لکھتے اور گمان یہ کرتے کہ میں حافظ قرآن ہوں حالانکہ میں حافظ قرآن نہیں. میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا احمد رضا تو حافظ نہیں تھا لوگ حافظ کہتے تھے اور تو اس پر خوش ہوتا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ آج تو آپ ہم کو مفتی بنا دو علامہ بنا دو ہم پھولے ہی جا رہے ہیں. القاب پہ القاب القاب پہ القاب القاب پہ اوقات ہے بھی نہیں تو بس چل رہا ہے. مرید صاحب جو چاہیں بنا دو جی. آپ کی نوازش تم ہمیں بناتے جاؤ ہم تمہیں بناتے جائیں گے. پھر اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ رمضان کا مہینہ آ رہا تھا اور آپ نے عہد کیا کہ اس رمضان میں اس سال تراویح میں خود سناؤں گا. اور پھر اعلیٰ حضرت کی وہ کرامت ظاہر ہوتی ہے کہ بعض نے کہا کہ عصر اور مغرب کے درمیان میں آپ ایک پارہ پڑھتے اور عشاء میں تراویح میں وہی پارہ سنا دیتے. 27 رمضان تک پورے قرآن کے حافظ ہو گئے. اور فرمایا یہ حفظ میں نے صرف اس لیے کیا کہ لوگوں کا جو گمان میری طرف ہے وہ جھوٹا اور غلط نہ ہو جائے. تو دوسروں کے لیے جو حکم تھا وہ اپنے پر بھی صادر فرماتے تھے. رمضان کا مہینہ تھا. آپ کے خادم خاص تھے مولانا کفایت اللہ. مولانا نہیں تھے لیکن اب میں بتا دوں وہ بھی عالم نہیں تھے. کفایت اللہ حاجی کفایت اللہ نام تھا. حالت کے ساتھ حج بھی کیا تھا. مگر اعلیٰ حضرت کی صحبت میں رہ کے کتنے بڑے عالم ہو گئے تھے آپ حیران ہو جائیں گے. حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی. کون؟ علامہ نعیم الدین مراد آبادی اعلیٰ حضرت کے شاگرد نہیں ہیں. عالم فاضل مفتی سب بن کے صرف اعلیٰ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ حضور پالش کر دیجئے صرف. اور اعلیٰ حضرت نے ان کو خلافت سے نوازا. حضور اشرفی میاں سے مرید بھی تھے خلیفہ بھی تھے. اعلیٰ حضرت کا جو کنز الایمان چھپتا ہے خزائن العرفان کے نام سے ان کی تفسیر چھپتی ہے. علامہ نعیم الدین مراد آبادی اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد جب حضرت کا وصال ہو گیا تو حاجی کفایت اللہ سے ملاقات کرتے اور شریعت کے مسائل ان سے پوچھتے. تو حاجی کفایت اللہ کہتے حضور آپ تو علامہ ہے سید بھی ہے عالم بھی ہے آپ مجھ جیسے جاہل سے پوچھتے. کہتے جی آپ جاہل نہیں ہیں آپ حضرت کی صحبت یافتہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ رہ کر فقہ کی وہ جزیات آپ نے یاد کر لیے ہیں جو اچھے اچھے عالموں کو بھی نہیں معلوم. علامہ نعیم الدین ان سے مسئلہ پوچھتے. اعلیٰ حضرت کے بڑے خاص خادموں میں تھے حاجی کفایت اللہ. وہ خود بیان کرتے ہیں اس کو حیات اعلیٰ حضرت میں ملک العلماء علامہ ظفر الدین بیاری جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنا روحانی بیٹا بھی فرمایا. حیات اعلیٰ حضرت نام کی 2 جلدوں میں اعلیٰ حضرت کی سوانح کو نقل کیا ہے جس کی پہلی جلد یا ٹیبل پہ بھی رکھی ہے. صفحہ نمبر 194 جلد نمبر 1 پہ لکھتے ہیں رمضان کا مہینہ اور موسم جو ہے سرد تھا بارش ہو رہی تھی ہوائیں چل رہی تھی.
आला हजरत ने फतवा दे रखा था कि मस्जिद में मिट्टी का तेल जलाना जायज़ नहीं, इसलिए कि मिट्टी के तेल में बू होती है, बदबू होती है, और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मस्जिद में बदबू वाली चीज़ को लेकर ना हो, प्याज खाकर ना हो, लहसुन खाकर ना हो, कि मस्जिद में जो रहमत के फरिश्ते होते हैं बदबू से, बू से उनको अजियत और परेशानी होती है। तो आला हज़रत ने इस बुनियाद पर फतवा दिया कि मिट्टी के तेल जलाना मस्जिद में जायज़ नहीं। तो उस ज़माने में आला हज़रत के साथ जो दिए जलते थे मस्जिद में रात में, तो कड़वा तेल आता था, उसको कड़वा तेल बोलते थे। वो खाने का ही एकदम आखिरी, जो खाने लायक नहीं रहता, जो फिल्टर होते होते आखिरी में जो एकदम खुरचन वाला तेल रहता है खाने का, उसको कड़वा तेल कहा जाता था, उसके दिए जलाए जाते थे। अब हुआ यह कि रमज़ान का महीना है, दिए जल रहे, हवा चल रही है, दिए बार बार बुझ जाते थे। तो हाजी किफ़ायतुल्लाह साहब ने किया कि कुछ लालटेनें लाई, कि हवा से लालटेने में अगर जलाया जाएगा तो लालटेनें बुझेंगी नहीं। अब लालटेन में मिट्टी का ही तेल डाला जाता था, उन्होंने डाला कड़वा तेल, लेकिन लालटेनें लगा दी, और मस्जिद में जगह जगह उन्होंने लालटेनें लगा दी। अजान हुई, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल होते हैं। जैसे लालटेनों को जलते हुए देखा, आपने ख्याल किया कि मिट्टी के तेल के लालटेनें जलाई जा रही है। आवाज़ दी, हाजी साहब कहाँ हो? हाजी साहब हाजिर हुए, कहा जी हुजूर। कहा क्या आपको मेरा फतवा नहीं मालूम कि मस्जिद में मिट्टी का तेल जलाना जायज़ नहीं, और आपने मिट्टी की ये लालटेनें लगा रखी है? तो कहते हुजूर ये लालटेनें हैं, इसमें तेल मिट्टी का नहीं है, कड़वा तेल है। तो अल्लाह जवाब क्या फरमाती है, ज़रा सुनिए, एहतियात देखिए हालत की। कहते हाजी साहब ये लालटेनों में अमूमन मिट्टी का ही तेल डाला जाता है। अब कोई भी यहाँ से मस्जिद के करीब से गुजरेगा या मस्जिद में नमाज पढ़ने आएगा, लालटेने को देखेगा, वो तो यही समझेगा कि इसमें मिट्टी का तेल है, और फिर वो दिल में ये बदगुमानी करेगा कि मौलवी अहमद रजा फतवा तो नाजायज़ का देते हैं और ख़ुद अपनी मस्जिद में मिट्टी का तेल जलाते हैं। तो अब आप ऐसा कीजिए कि मस्जिद के गेट पे खड़े हो जाइए और हर आने जाने वाले को कहते जाइए कि इसमें कड़वा तेल है, मिट्टी का तेल नहीं है। कहा हुजूर ये तो बड़ा मुश्किल काम है। कहा जब ये मुश्किल है तो फिर ये लालटेनें हटाओ, दिए बुझते हैं तो बुझ जाएं, लेकिन अहमद रजा अपने ऊपर ये हर्फ नहीं आने देगा कि लोग ये बदगुमानी करे कि फतवा कुछ है और अमल कुछ है। ये आला हजरत की एहतियात का आलम था। कहाँ है आज ये मिसालें? आज सिर्फ बातें हैं हमारे यहाँ। आला हजरत, इसीलिए यही वजह है कि मैं देखता हूँ कि आज आला की सीरत कोई बयान करने के लिए तैयार नहीं है। शेर सब पढ़ने के लिए तैयार है, शायरी सब करने के लिए तैयार है, नाम मसलक का लेने के लिए सब तैयार है, लेकिन आला हजरत के हालात बताने के लिए कोई तैयार नहीं। और कौम आज यही सुनना चाहती है कि जिस इमाम को हम मानते उसकी ज़िंदगी के हालात कैसे थे, उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी। एक बहुत बड़े अमीर सेठ आते हैं साहब, बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती थी उस ज़माने में, बड़ा कारोबारी थे, और कारोबारी लोगों का एक मसला होता है, नफ़ा भी लाखों में होता है, नुकसान भी लाखों में होता है। इत्तेफाक की बात कि कारोबार डाउन चल रहा था, मुसलसल नुकसान हो रहा था। आला की खिदमत में हाजिर हुए, एक बहुत बड़ा मिठाई का टोकरा लेकर आते हैं, इतना बड़ा टोकरा मिठाई का। आया हुजूर अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम सलाम। हुजूर ये तोहफा कबूल करें। कहा क्या है इस टोकरे में? कहते सरकार इसमें मिठाई है। फरमाए इतनी सारी मिठाई? मिठाई लोग लाते हैं तो थोड़ी सी लाते हैं, आधा किलो 1 किलो, इससे ज़्यादा नहीं लाते, ये तो कई किलो मिठाई मालूम होती है, पूरा टोकरा ले आए। कहा हुजूर बस ख्वाहिश थी कि आपको मिठाई पेश करूँ हुजूर, तोहफा कबूल करना सुन्नत है, सरकार आप कबूल कर ले। आपने कहा अच्छा ठीक है, आप सुन्नत की बात करते हैं तो फ़कीर इस मिठाई को कबूल करता है। फिर आवाज़ दिया हाजी साहब। हाजी किफ़ायतुल्लाह आते हैं, ये बूढ़े थे और इनका हाल ये था कि जनाना खाने वगैरह में भी इनका आना जाना था, ज़ईफ़ुल उम्र थे। कहा हाजी साहब ये मिठाई का टोकरा अंदर ले जाएं। हाजी साहब ने टोकरा उठाया, अंदर ले गए। फिर आला सेठ साहब से कहते हैं कि फरमाइए सेठ साहब कैसे हाल है, कैसे मिजाज है? तो सेठ साहब ने अपना रोना शुरू कर दिया। कहा हुजूर क्या बताएं, बड़ा लाखों का नुकसान हो रहा है, बहुत कारोबार डाउन हो गया है हुजूर, बड़ी तकलीफ से गुजर रहा हूँ। मैं इसीलिए हुजूर हाजिर हुआ हूँ कि कारोबार के चलने के लिए कोई तावीज़ ले लूँ। हुजूर तावीज़ अता फरमा दीजिए। हाजी साहब मिठाई का टोकरा वापस ले आइए। बोले हुजूर ये? कहा बिल्कुल ले जाइए, अहमद रजा मिठाई के एवज अपने तावीज़ों को बेचता नहीं है। आपको अगर तावीज़ ही लेना था तो ये मिठाई की रिश्वत देने की क्या ज़रूरत थी? जाइए ये फ़कीर को। हुजूर वो मत, बिल्कुल नहीं ले जाइए, बिल्कुल कबूल नहीं किया जाएगा। अब आइंदा आइए और बगैर किसी रिश्वत के आएंगे तो तावीज़ दे दिया जाएगा। अंदाज़ा लगाइए कि तावीज़ को धंधा नहीं बनाया आला हजरत ने, तावीज़ को कारोबार नहीं बनाया आला हजरत ने। वरना आज के हालात क्या है, मेरा शेर नहीं है, मैं फिर अर्ज कर दूं, गालियां बकना है उस शेर कहने वाले को बको, वो बकने, और तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम उनको बक सको। वो ज़ात है मौलाना इजाज़ कामटवी रहमतुल्लाह अलैह।
बड़ा कड़वा चुभकने वाला शेर लिखा है, वो कहते हैं आज के आमिल बड़े होनार है, आज के आमिल बड़े होनार है, आसे बेजन उतार के खुद ही सवार है। अब तशरी पूछ लीजिए आप उलमा से, मैं तशरी नहीं करूंगा, खवातीन भी सुन रहे हैं। आज के आमिल बड़े होनार है, आसे बेजन उतार के खुद ही सवार है। तो आला हजरत की बात करना आसान है, लेकिन आला हजरत की सीरत अपनाना बड़ा मुश्किल है। वरना पूरी दुकान ही तावीज़ों पे चल रही हमारी, 26 वाला तावीज़, 600 वाला, 1000 वाला, 5000, अब तो 600 वाला दौर गया। और तावीज़ की ऐसी ऐसी दुकानें सजी हुई हैं कि आने वाला मरीज आया, मौलाना साहब सर में दर्द हो रहा है। अब सर में दर्द बीमारी से हो रहा होगा, सर्दी हो गई, जुकाम हो गई, लेकिन अगर मौलवी साहब, आमिल साहब ये कह देंगे कि भाई सर्दी है, जा डॉक्टर को दिखा दे तो नुकसान होगा, तो पहला जुमला किसी ने कर दिया है, बहुत बड़ा है, पहला झूठ। और अपनी दुकान को और सारा चमकाने के लिए कभी कभी ये भी कहेंगे आपका कोई करीबी है, लीजिए, अब पड़ोसी से भी लड़वा दिया, रिश्तेदारों से भी, अब सबको शक कर करके देख रहा है, ये तो नहीं है करने वाला, ये तो नहीं है करने वाला, नाम नहीं बताएंगा, नहीं बहुत करीबी है आपका, जलता है आपसे। अब दुनिया में ऐसा कौन आदमी जिससे कोई नहीं जलता? अरे रसूल से लोगों ने जला तो आप और हमारी क्या हैसियत है? खुद आला हज़रत अल-मलफूज में कहते हैं कि यहया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल-मलफूज में लिखते हैं आला हज़रत, यहया अलैहिस्सलाम कहते हैं परवरदिगार मेरे लिए ऐसा कर दे कि दुनिया में कोई मुझे बुरा ना कहे। अल्लाह ने फरमाया यहया ये तो मैंने अपने लिए नहीं चाहा, तो तेरे लिए कैसे चाहूँ? मैं तो खालिक कायनात हूँ, रब हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बुरा कहने वाले मुझे बुरा कहते हैं। तो जब खुदा ना बचा तो इंसान क्या बचेंगे, और फिर औलिया और बुजुर्गान दीन क्या बचेंगे, अंबिया क्या बचेंगे? तो अब कोई ना कोई किसी से ना किसी तरह जलता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर जलने वाला जादू ही करते बैठा हुआ है। लेकिन आमिल साहब फतूर डाल दिया दिमाग में उनके कि भाई बाजू वाला ही ये करने वाला, बहुत करीबी रिश्तेदार है। तो अब वो रिश्तेदारियों में दरारें हो गई, दोस्ती में दरारें पड़ गई, अब वो एक दूसरे पे शक ही कर रहे हैं। ये नहीं कहेंगे जाओ साहब भाई ये बीमारी है, इलाज करवाओ डॉक्टर से, बहुत बड़ा है और वो 300 रुपये लगेंगे। फिर वो ऐसा डायरेक्ट पैसा भी नहीं मांगते आजकल, फिर स्टाइल होता है, वो कुछ सामान लगेगा और फिर ऐसे ऐसे नाम बताएंगे कि सामने वाला घबरा के बोलेंगे हजरत कितने पैसे लगेंगे? पैसे ले लो, आप ही ले लेना, मैं तो ला भी नहीं सकता। मगर आला हज़रत फाजिल बरेलवी का ये मामला नहीं था। एक मिठाई आ गई तो आप फरमाते अहमद रज़ा तावीज़, मिठाई के एवज़ तावीज़ों को बेचता नहीं है। आला हज़रत के एक मुरीद थे जिनका नाम था जहांगीर खान कादरी रज़वी, आला हज़रत के मुरीद थे, मिट्टी का तेल फरोख्त किया करते थे। तो पीपों में मिट्टी का तेल बेचा करते थे, पीपे होते थे तेल के। तो आला हज़रत को घर में किसी काम के लिए मिट्टी के तेल की ज़रूरत पड़ गई। तो आप एक मरतबा ये जहांगीर खान कादरी साहब आए, कहा कि जहांगीर मियाँ सुना है कि आप मिट्टी का तेल ही बेचते? बोले जी हुजूर। कहा मुझे चंद पीपों की ज़रूरत है, तो आप मेरे लिए चंद मिट्टी के तेल के पीपे ले आए और ये बता दीजिए कि क्या कीमत होंगी। क्या पूछते हैं? ये बता दीजिए कीमत क्या होंगी। तो कहते हुजूर मैं आपसे रकम लूँगा, मैं आपका मुरीद हूँ हुजूर, मैं आप अपनी तरफ से तोहफ़ा दूंगा। फरमाए नहीं, ये आपका कारोबारी मामला है, इसमें तोहफ़ा कैसे? आप लाइए और कीमत बता दीजिएगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हुजूर। गए, उसके बाद वो चंद पीपे लेकर आए मिट्टी के तेल के और आलत की खिदमत में वो हाजिर करते, हुजूर ये मिट्टी का तेल है। आलत फरमाते कि कीमत क्या हुई? कहते हुजूर आप शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं इसकी कीमत तो नहीं लूँगा, आपका मुरीद हो हुजूर, क्या पीर से भी कोई कीमत लेता है? आलत फरमाते अगर कीमत नहीं लेंगे तो ये मिट्टी के तेल का पीपा ले जाओ, फ़कीर को फिर इसकी हाजत नहीं। कहते हुजूर आप जिद कर रहे हैं तो ऐसा कीजिए, मैं 5 आने लेता हूँ एक पीपे के, आप 3 आने दे दीजिए। मैं कितने लेता हूँ? 5 आने लेता हूँ, आप 3 आने दे दीजिए। हालत कहते हैं कि 2 आने क्यों कम किया? मेरे इल्म को देखकर अहमद रजा अपना इल्म बेचता नहीं है, 5 आने ही लिए दिए जाएंगे। तो रियायत को भी कबूल नहीं किया कि ये 2 आने जो तुम कर रहे हो इल्म की बुनियाद पर, तो अगर तुम ये इल्म के रोब की बुनियाद पर, पीर होने की बुनियाद पर ये कीमत कम कर रहे हो, तो ये भी मेरे नज़दीक कैसा है? गोया इल्म को बेचना। और ये बिल्कुल बेआईनी किसकी सुन्नत पर अमल था? ये इमाम आज़म अबू हनीफा की सुन्नत थी। सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा बाजार आते, एक सेब की दुकान पे पहुंचते, फरमाया कि सेब की क्या कीमत है? उसने देखा वक्के इमाम में पहचान लिया, कहा हुजूर कीमत तो ये है। आपने फरमाया तेरी कीमत बड़ी कम मालूम होती है, मेरा ख्याल यह है कि बाजार में इतनी कम कीमत में कोई सेब नहीं देता। कहा हुजूर कीमत तो ज़्यादा है, मगर आप इमाम हैं तो मैंने कुछ कम कर दिया है। तो आप बगैर कुछ कहे वहाँ से जाने लगे। उसने कहा हुजूर आप सेब नहीं ले रहे?
کہا کہ تو نے قیمت کم لگائی تو اس لیے میں اب خریدوں گا نہیں، کہ قیمت اس لیے کم کی کہ مجھے تو نے عالم جانا. تو ابو حنیفہ اپنے علم کو سیپوں کے عوض بیچتا نہیں ہے. لیکن ابھی کیسا ہے؟ ارے وہ سنا ہے سنترے بڑے اچھے ملتے ہیں ناگپور میں جی، وہ 2 ٹوکرے، ہاتھ بھاری نہیں آ رہا ہے، 2 ٹوکرے سنترے میاں لے جانا تھا گھر. جی حضور. وہ مرید کہتا جانے دو حضرت میں لے آؤں گا، رہنے دیجو، آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں بھائی. ساری گنجائش علم کے سودے ہو رہے ہیں. ایک بھگو شاہ صاحب کر کے تھے، آلت کے زمانے، آلت کے مرید تھے، نام تھا بھگو شاہ، عجیب نام ہے. اپنی بیٹی کو لے کر آتے ہیں، چھوٹی بیٹی ہے، کہتے حضور میں آپ کا مرید ہوں، صاحبزادی کو بھی مرید کروانا چاہتا ہوں، مرید فرما لیجیے. آلت نے کہا اچھا بہتر. ان کی صاحبزادی کو مریدی کے کلمے پڑھوائے، چھوٹی بیٹی تھی، مرید کر لیا. انہوں نے نذرانے کے طور پر ایک لفافہ آگے بڑھا دیا. تعالیٰ فرماتے اس میں کیا ہے؟ حضور نذرانہ ہے. کس بات کا نذرانہ؟ بولے حضور آپ نے ہماری صاحبزادی کو مرید کیا. تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں. تو وہ کیا سمجھے کہ شاید لفافہ چھوٹا دکھ رہا ہے، تو اعلیٰ سمجھے کہ لفافہ چھوٹا ہے، اس لیے تو وہ کہتے حضور 60 روپیے ہیں اس میں. وہ دور دیکھیے، آنے دو آنے کا دور ہے. 60 روپے کا مطلب آج کے حساب سے وہ 60,000 سے بھی اوپر ہو گئے. اندازہ لگائیے کہ 60,000 کا نذرانہ معمولی نذرانہ نہیں ہوتا. وہ کیا کہتے ہیں، زور دیتے بھگو شاہ، حضور 60 روپیے ہیں، 60 روپے. حالت کہتے 60 روپے ہوئے تو کیا ہوا، 60 لاکھ بھی ہوں گا تو فقیر قبول نہیں کریں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سب چیزوں سے غنی رکھا ہے. اور فرماتے ہیں میاں ان چیزوں کی مجھے حاجت نہیں. کیا مرید کرنے کے لیے بھی کوئی نذرانے اور پیسے لیے جاتے ہیں؟ میں امیروں کا نذرانہ قبول کرتا نہیں ہوں، البتہ غریبوں کا نذرانہ قبول کر لیتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا حضور یہ بات بڑی عجیب ہے، لوگ تو امیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور آپ غریبوں کا نذرانہ قبول کرتے، امیروں کا ٹھکرا دیتے. فرمایا ہاں بات یہی ہے، وجہ یہ ہے کہ امیر جب نذرانہ بڑھا دیتے ہیں مجھے اس کی حاجت نہیں کہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اور غریبوں کا نذرانہ اس لیے ٹھکراتا نہیں، قبول اس لیے کر لیتا ہوں کہ اگر غریبوں کا نذرانہ واپس کر دوں تو وہ یہ نہ سوچے کہ حقیر نذرانہ تھا اس لیے واپس کر دیا گیا ہے. سوچ دیکھیے آپ اعلیٰ حضرت کہ غریب یہ نہ سوچے کہ بھائی چھوٹا سا نذرانہ تھا اس لیے حضرت نے واپس کر دیا ہے، اور امیر کا نذرانہ اس لیے قبول نہیں کرتا کہ وہ زیادہ نذرانہ دیتے اور مجھے اس کی ضرورت، اللہ نے بہت دیا ہے. آج تو سیٹوں کیا ہی ٹھہرتے پیر صاحب. کڑوی سچائی، یہ بری لگے تو گھر میں جا کے 4 روٹی زیادہ کھاؤ، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے بھائی. اپن نہ مسجد کے امام ہے کہ اپنی امامت خطرے میں ہو، نہ اپن پیر صاحب ہے کہ اپنے مریدی خطرے میں آ جائے، نہ اپن صاحب جو ہے کیا بولتے کوئی مدرسہ چلا رہے کہ چندہ خطرے میں آ جائے. یہاں تو ایسی جو بالکل کڑوی بات ہے، اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں تو اعلیٰ حضرت کی سیرت اعلیٰ حضرت ہے بھائی، نذرانے قبول نہیں، غریبوں کا لے لیتے تھے، امیروں کا ٹھکرا دیتے تھے. یہاں تو دیکھتے ہی ہے کہ امیر کہاں ہے، لفافہ کتنا موٹا کہاں ملے گا، جتنا موٹا لفافہ ہوگا اتنی بڑی جگہ پہ ٹھہرا جائے گا. تو ساری بھاگ دوڑ جو ہے وہ نذرانی کی ہو رہی ہے. مگر اعلیٰ حضرت فضیلہ بریلوی کا عالم کیا تھا، سیٹوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، سیٹوں کی چمچا گیری تو بہت دور کی بات، دور سے بھی واسطے نہیں رکھتے تھے.